اے میرے مالک لقد من اللہ آپ نے فرمایا، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں پہلے نبی جتنے دھرتی پہ آئے وہ آئے ہیں، آنے کے بعد ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، کائنات نہیں بنائی گئی تھی، اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اس کل اللہ کے فیصلے میں محمد الرسول اللہ کی تخلیق تھی، اللہ نے اس تخلیق کے مطابق پھر فیصلہ کیا، روحوں کو پیدا کیا، روح عالم ارواح میں تھی۔ ابھی چاند تارے سورج کے کشائیں گردش میں شاید آئی ہوگی یا نہ آئی ہوگی، کائنات کے رب نے ساری روحوں کے سامنے جس کی نبوت کا اعلان کیا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے رب نے ساری روحوں کو نبیوں کی روحوں سے جن کے لیے اقرار لیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے رب نے جسے دھرتی پہ بھیجا تو اس کو سراپے قرآن بنا کے بھیجا کہ وہ پیغمبر جس پیغمبر کا اسم بھی قرآن، جس پیغمبر کا جسم بھی قرآن۔ کائنات کے رب نے قرآن کی آیتیں، قرآن کے رکوع، قرآن کی صورتیں، قرآن کے پارے، قرآن کے مضامین، قرآن کے فلسفہ، قرآن کا نظریہ، قرآن کے احکام، قرآن کی حکمتیں، قرآن کے فیصلوں کو جس نبی کے ذات کے ساتھ جوڑ کے اس طرح مربوط کر دیا کہ قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کبھی والضحیٰ کی صورت میں پیغمبر کا چہرہ بتاتا ہے، کبھی واللیل اذا سجا کی صورت میں پیغمبر کی زلفیں بتاتا ہے، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کی صورت میں پیغمبر کی نظریں بتاتا ہے، کبھی الم نشرح لک صدرک کی صورت میں پیغمبر کا سینہ بتاتا ہے، کبھی ید اللہ فوق اعینہم کی صورت میں پیغمبر کی ہتھیلی بتاتا ہے، کبھی لا اقسم بہذا البلد کی صورت میں پیغمبر کے قدموں کی مٹی بتاتا ہے، کبھی الم نشرح لک صدرک کی صورت میں پیغمبر کا سینہ بتاتا ہے، کبھی وما محمد الا رسول کی صورت میں حضور کا اسم بتاتا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور کی رحمت بتاتا ہے، کبھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ حضور کی معراج بتاتا ہے، کبھی انا ارسلناک شاہدا حضور کی گواہی بتاتا ہے، کبھی سراجا منیرہ کہہ کے حضور کا نور بتاتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے نبی کی چادر بتاتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کا کمبل بتاتا ہے، کبھی والذین معہ کہہ کے نبی کے یاروں کو بتاتا ہے، اشداء علی الکفار کہہ کے نبی کی تربیت بتاتا ہے، رحماء بینہم کہہ کے نبی کی سخاوت بتاتا ہے، تراہم رکعا سجدا کہہ کے نبی کی تعلیم نماز بتاتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کے نبی کے چاہنے والوں کا اخلاص للہیت بتاتا ہے۔ وہ قرآن جب نبی ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو تو سادیس نہیں اذ ہما فی الغار کہہ کے نبی کے یار کو بھی قرآن، نبی کے غار کو بھی قرآن۔ وہ قرآن جس کے کندھوں پہ، جس نبی کے کندھوں پہ حسن حسین سوار ہو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کے حسن حسین کا مقام بتاتا ہے۔ تو ایسا نبی جس کا اسم بھی قرآن ہو، جس کا جسم بھی قرآن ہو، جس کا چہرہ بھی قرآن ہو، جس کی زلفیں بھی قرآن ہو، جس کا سینہ بھی قرآن ہو، جس کی ہتھیلی بھی قرآن ہو، جس کا مدینہ بھی قرآن ہو، جو اول سے آخر تک قرآن ہی قرآن ہو، تو ایسے اعلیٰ پیغمبر کو، ایسے اعلیٰ پیغمبر کو، ایسے سراپے قرآن پیغمبر کو کائنات کا رب تمہارے نصیب میں لکھ کے لقد من اللہ نہ کہتا تو بتا پھر کیا کہتا؟ قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور، ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے آیا ہے، آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی۔ آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے، وہ بادشاہ ہے، جو عزت اللہ رسول کے دامن سے ملے اس جیسی عزت اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے، جنہیں نسبت مصطفیٰ نے اونچا کیا ہو، اب ان سے روشنی کوئی چھین سکتا نہیں، وہ عزتوں والے ہیں۔ اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اسی نعت کا اگلا شعر کہتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے؟ جن کو نبی نے اپنی چادر کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو نبی نے اپنے روزے کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن کو نبی کے ساتھ جوڑا۔ حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ کو کہا گیا کہ کنڈی لگاؤ، ہم قرآن دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی، فرمایا طور پہ چل کے آؤ، ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد کی باری آئی، فرمایا چلہ کاٹو، ہم آپ کو کتاب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب باری حضور کی آئی تو کائنات کے رب نے کہا محبوب اگر آپ کو بھی طور پہ بلائے تو کلیم اور حبیب کی بات کیسے پتہ چلے؟ آپ سے بھی گھر کی کنڈی لگائے تو روح اللہ حبیب اللہ میں فرق کیسے ہو؟ آپ سے بھی چلہ کٹوا کے کتاب دے تو کلیم اللہ میں اور حضرت محمد الرسول اللہ میں فرق کیسا ہو؟ محبوب تیرے لیے محبتوں کے ضابطے ہی الگ کر دیے گئے۔ عشق اور جنگ کی کوئی حد نہیں ہوتی، عشق کی بھی حدیں نہیں ہوتی، جنگ کی بھی حدیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے عشق مصطفیٰ کی حدوں کو وسیع کرتے ہوئے محبوب کے ساتھ ایک فیصلہ کر دیا کہ محبوب آپ مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں ہے، حضور غار ہیرا میں ہے تو قرآن غار ہیرا میں ہے، حضور غار سور میں ہے تو قرآن غار سور میں ہے، حضور مدینہ کی گلیوں میں ہے، قرآن مدینہ کی گلیوں میں ہے، حضور بدر کے میدان میں ہے، قرآن بدر کے میدان میں ہے، حضور احد کے پہاڑ پہ، قرآن احد کے پہاڑ پہ، حضور حنین کی جنگ میں، قرآن نبی کے ساتھ حنین کی جنگ میں، حضور خیبر کے در پہ، قرآن خیبر کے در پہ، حضور مسلح کے اوپر ہے، قرآن مسلح کے اوپر ہے، حضور گھوڑے کی پشت پر، قرآن گھوڑے کی پشت پر، حضور عائشہ کی گود میں، قرآن بھی عائشہ کی گود میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر۔ یہ کتنی حسین بات ہے کہ حضور مکہ میں تھے تو اللہ نے قرآن کو مکی بنا دیا، حضور مدینہ میں تھے تو اللہ نے قرآن کو مدنی بنا دیا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن کو اللہ نے مکہ میں تھے حضور تو مکی قرآن بنا دیا، حضور مدینہ میں تھے تو قرآن کو مدنی قرآن بنا دیا۔ اور میں نے ایک اور بات کی آپ کہ ہم مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں۔ جو مکہ کے اندر پیدا ہوا ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی بات کر رہا ہوں، کعبہ میں پیدا ہوئے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ نو مولود خطیب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کعبہ میں تو اور لوگ بھی پیدا ہوئے تھے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اللہ کے بندو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا حضرت علی کی فضیلت ہے۔ جس طرح شیخین کا حضور کے روزے میں ہونا فضیلت ہے۔ دیکھو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں، ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں۔ حضرت علی مکہ میں پیدا ہوئے تو جو مکہ میں پیدا ہوا ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہم میں سے کوئی حضرت علی کا منکر ہے؟ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ العزیز، ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ جو مکہ میں پیدا ہوا اس کو بھی سلام عقیدت، جنہیں حضور نے اپنے روزے میں سلا رکھا ان کو بھی سلام۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں۔ نہ مکہ والے کے بغیر گزارا ہے نہ مدینہ والے کے بغیر گزارا ہے، ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہم نے محفل میں سے منافقوں کو پہچاننا ہوتا تھا تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ ہاں جی، ذکر علی چھیڑ دیتے تھے تو لوگوں کے چہرے اور ان کے رویے بتا دیتے تھے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ منافق وہ ہے جو ابو بکر کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو جناب عمر کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو جناب عثمان ذو النورین کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو امام حسن امام حسین کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو جناب امام معاویہ ابو سفیان کا دشمن ہے، منافق وہ ہے جو نبی کے در والوں کا دشمن ہے، نبی کے گھر والوں کا دشمن ہے۔ ہم منافق نہیں، ہم مومن ہیں جن کو نبی کی نسبتیں مل گئی، ہم ان کو نسبت و سمیت سلام عقیدت پیش کریں۔ وہ ہمارے ایمان کی معراج ہیں، ہمارے ایمان کی معراج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے در والوں کی عزت بھی نصیب فرمائے، حضور کے گھر والوں کی عزت بھی نصیب فرمائے۔ حضور کے چادر کے سائے میں جو آئے
ان کی عزت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور کے روضہ کے سائے میں جو آئے ہیں اللہ ہمیں ان کی عزت بھی نصیب فرمائے۔ حضور داماد بن کے جس گھر میں گئے ہم اس گھر کو بھی سلام کرتے ہیں، جو داماد بن کے حضور کے گھر میں آئے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جو اولین صحابہ ہیں ان کو بھی سلام، جو بعد میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے ان کو بھی سلام۔ قرآن کہتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ایک ایک صحابی جنت کا حقدار ہے، جنت والا ہے۔ ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی موقع پر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ نماز عصر چونکہ بالکل مختصر ٹائم ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ فرض ہمارا بالکل قضا نہیں ہونا چاہیے، تقریریں تو نفل ہوتی ہیں اور فرض عین کو چھوڑ کر نفل جو ہے وہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت دین کے اس درسگاہ کو، اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، بانیان محفل کا کوشش کاوش کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلام شاہ کربلا، سلام اے خون رسول، فدا ہو تجھ پہ زندگی اے جگر گوشہ اے بطول، محبتیں عقیدتیں عبادتیں ریاضتیں تو نہیں تو کچھ نہیں، تیرے بغیر ہیں فضول، سرما بنا لے آنکھ کا نازاں رہے مقصوم پر، آصف کو ہو اگر میسر آپ کے قدموں کی دھول، وما علینا الا البلاغ المبین۔